اولاد 7 تھی اور نواسے بھی 7 تھے. نواسے پوتے تو نہیں تھے، بیٹے جوان نہیں ہوئے، شادیاں نہیں ہوئی، بیٹیاں بڑی ہوئی، ان کی اولاد ہوئی، بیٹے بھی ہوئے، بیٹیاں بھی ہوئی، نواسیاں بھی ہوئی، نواسے بھی ہوئی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے ان بچوں کو خوب محبت دی، خوب پیار دیا، شفقت دی، پیار دیا. اور جب آپ کا نواسا پیدا ہوا تو آپ نے فرمایا اذان ہم خود کہیں گے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علی کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں، آپ نے ان کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت فرمائی. آپ کی سنت یہی ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کانوں میں اللہ کا نام پڑھے، وہ اللہ کا نام سنے. بظاہر معصوم سا شعور ہوتا ہے، معصوم سا شعور ہوتا ہے، لیکن اس معصوم سے شعور کے اندر بھی سب سے پہلے اللہ کے نام کا نور پڑ جائے. اور پھر جتنے نیک آدمی کی الفاظ سے پڑ جائے، نیک آدمی ہو. اس مادہ پرستی کے دور میں اب ان چیزوں کی اتنی اہمیت نہ رہی، لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہوتی، بس یہ فکر ہوتی ہے اسپتال اچھا ہونا چاہیے، اسٹیٹس ہونا چاہیے. پہلے بھی اس کا چیک اپ کا بڑا اہتمام ہوگا، بعد میں بھی بڑا خیال، اسٹیٹس والا اسپتال ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کا اہتمام فرماتے تھے کہ سب سے پہلے کس طرح ان کے کان میں اللہ کا نام جائے، اور پھر آپ اس کی فکر فرماتے کہ انہیں تحنیک کرائی جائے. تحنیک یعنی ان کی زبان پر سب سے پہلے کسی نیک آدمی کی لعاب جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کو چبایا اور اس کو چھوٹا سا جز اور حصہ حضرت حسن کے منہ میں ڈالا. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اس کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے. جب اللہ کے نبی کے بارے میں پتہ ہوتا کہ آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں اور گھر میں ولادت کی امید ہے تو پہلے سے تحنیک کرا لیا کرتے تھے کہ اس موقع پہ آپ سے ملاقات، آپ سے یہ عمل کرانا مشکل ہوگا، تو آپ سے پہلے سے کھجور چبوا لیا کرتے تھے کہ اللہ کا نام سب سے پہلے کانوں میں پڑے، اچھے اور نیک آدمی کے لعاب اس کے پیٹ میں جائے. یہ اہتمام. اور پھر اجوا مل جائے تو بہت بڑھیا بات ہے. آپ فرمایا کرتے تھے اجوا جنت کا پھل ہے. جو پاکستان اب جو اجوا ہے وہ تو جنت کا نہیں ہے، لیکن اس کی اصل جنت سے ہے، اس کی اصل جنت سے. کھجور مل جائے، اجوا مل جائے، اور اگر کچھ بھی نہ ملے تو کوئی اور چیز جس سے لعاب شامل کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا جائے. میں عرض کر رہا ہوں اس مادہ پرستی میں دعاؤں کی اہمیت، بڑوں کی اہمیت، برکت کی اہمیت، نیک لوگوں کی دعاؤں کی اہمیت، نیک لوگوں سے نام رکھوانے کی اہمیت، نیک لوگوں سے اذان کہلوانے کی اہمیت، نیک لوگوں کا پہلے لعاب کا چلے جانا
اب اس کی اہمیت ختم ہوتی جائے. اب جس کی اہمیت ہے وہ ہم خوب جانتے ہیں. تو اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں سے اس انداز سے محبت فرماتے. آپ نے اذان دی، تحنیک کروائی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم ان کی طرف سے عقیقہ کریں گے. عقیقہ. اور آپ نے 7ویں دن عقیقہ کیا. آپ کی سنت ہے بیٹا پیدا ہو 2 بکریاں ہیں، اور اگر بیٹی ہے 1 بکری ہے. یہ آپ 7ویں دن عقیقہ فرمایا کرتے تھے. یہ شکرانہ ہے، محبت کا اظہار ہے، خوشی کا اظہار ہے. عقیقہ فرماتے تھے. اور 7واں دن یعنی اگر بچہ جمعے کو پیدا ہوا تو عقیقہ جمعرات کو ہوا. اگر وہ اتوار کو پیدا ہوا تو عقیقہ ہفتے کو ہوگا، یعنی جس دن پیدا ہوا اس سے 1 دن پہلے. یہ سنت ہے. اذان کا اہتمام، تحنیک کا اہتمام، عقیقے کا اہتمام. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا نام رکھا، حسن، حسین. سبحان اللہ، خوبصورت نام رکھے. انتخاب فرمایا آپ نے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ ان کے سر کے بال صاف کر لو اور اس کا وزن کر لو اور اتنی چاندی صدقہ کر دو. 7ویں دن سر کے بال اتارو، اس کا وزن کرو، اتنی چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. یہ آپ نے اپنے نواسوں کی پیدائش کے موقع پہ عمل فرمایا. کہ چاندی صدقہ کروائی، عقیقہ کروایا، نام اچھا رکھا. اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان نواسوں کے ساتھ اور اولاد کی اولاد کے ساتھ محبت کا اور تعلق کا اظہار فرمایا. بس اوقات یہ بچے گود میں ہوتے پیشاب بھی کر دیا کرتے، لیکن آپ غصہ نہیں ہوتے تھے. اور بس اوقات آپ سواری بن جاتے اور انہیں اپنی پشت پہ بٹھا دیتے اور سواری کروا رہے ہوتے. سبحان اللہ. یعنی آپ گھر میں کیسے رہ رہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہ رہے، سواری بن رہے اور ان کو اپنی پشت پہ بٹھا دیا اور گاڑی چل رہی ہے. کون ہے؟ امام الانبیاء، سید الرسل ہیں. جبرائیل امین بھی جن کی خدمت میں آتے ہیں تو ادب سے آتے ہیں، اجازت لے کے آتے ہیں. لیکن بچوں کے ساتھ اس انداز سے محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں کے ساتھ، میں نے کہا نواسے ہوں یا پوتے ہوں، یہاں تو صرف نواسی تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح انہیں پیار دیا اور انہیں اپنے ساتھ رکھا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں تعوذ سکھایا کرتے تھے. یعنی کچھ مخصوص کلمات ہیں وہ پڑھ کر آپ ان پر دم کیا کرتے تھے، اور وہ یہ تھے: اعوذ بکلمات التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لام
وَيَقُولُ هَكَذَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّدُ إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. حضرت ابراہیم بھی اپنے بچوں کے لیے، حضرت اسماعیل کے لیے، حضرت اسحاق کے لیے اس قسم کے کلمات سے انہیں پناہ ہمیں لے لیا کرتے تھے کہ نظر نہ لگے، نظر نہ لگے، شر سے، شیطان سے، شیطان نما انسانوں کے شر سے محفوظ رہیں. تو یہ پڑھ کے آپ دم کیا کرتے تھے. اعوذ بکلمات التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ کلمات پڑھایا کرتے تھے. اور ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دعائیں سکھایا کرتے تھے. ان بچوں کو بچپن ہی میں دعائیں سکھایا کرتے تھے. حضرت حسن فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ چند دعائیں سکھائیں، پیار بھی، شفقت بھی، محبت بھی، کھیلنا بھی، تربیت بھی، اخلاق بھی. اللہ سے رابطہ بھی جوڑا جا رہا ہے. ہم بس اوقات محبت میں وہ کر دیتے ہیں جو بچے کے اخلاق خراب کر دیتے ہیں. اتنی محبت آ گئی کہ جو بچے نے مانگا جس سے چاہے اس کے اخلاق میں تخریب پیدا ہو، فساد آ جائے، اسی میں بہہ جاتے. تو آپ محبت بھی فرما رہے، شفقت بھی فرما رہے، کھیل بھی رہے، دعائیں بھی سکھا رہے، اور بچپن ہی کے اندر اس کی معصوم دل کی تختی پہ اللہ کی بڑائی کی عظمت بھی بٹھا رہے، اللہ کا تعارف بھی سکھا رہے. بچپن کی باتیں یاد ہو جائیں نا تو 55 تک یاد رہتی. اچھی عادتیں پیدا ہو جائیں، ورنہ تو عمر گزر جاتی ہے، دعائیں یاد نہیں ہوتی، عمر گزر جاتی. تو حسن فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ چند دعائیں سکھائیں. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. ایسے جامع کلمات ہیں، سبحان اللہ. اے اللہ مجھے ان میں شامل فرما لے جنہیں آپ نے ہدایت کا نور عطا فرمایا، اور مجھے انہی میں شامل فرما جنہیں آپ نے عافیت نصیب فرمائی. اپنے دوستوں میں شامل فرما، اور جو کچھ آپ نے مجھے دے رکھا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور ہر شر سے مجھے محفوظ فرما دے. اس لیے کہ فیصلہ تو آپ ہی کا چلتا ہے، فیصلہ تو آپ ہی کا چلتا ہے. آپ کے فیصلے پر کسی کا فیصلہ نہیں چلتا. ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا ہے. اور جو تیرا دوست ہے وہ ذلت سے محفوظ ہو گیا. آپ برکت والی ذات ہیں، آپ شان والی ذات ہیں. یعنی کیسے کلمات سے اللہ کا تعارف کرایا کہ اس معصوم شعور میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میری زندگی کی ہر چیز اس ذات سے وابستہ ہے، اس ذات سے تعلق بغیر میری زندگی کوئی چارہ کار نہیں، اسی سے میری زندگی کی بگڑی بنے گی. تو یوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعائیں سکھایا کرتے تھے اور ان کی محبت سے، پیار سے تربیت فرمایا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی کی زندگی کے اس پہلو پر بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے.